السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جویریہ لیے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب صورتحال واضح ہے کہ پس پردہ قوتوں کی جانب سے مائنس عمران کی کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کوششیں کتنی کامیاب ہوں گی، ان کوششوں کا حاصل وصول کیا ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید آصف علی۔ آصف صاحب، واضح طور پہ دکھ رہا ہے کہ مائنس عمران کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، ایسا ہو پائے گا؟ دیکھیے، اس بات میں بہت کم گنجائش ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوگی، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے اور وہ جیل بھی جائیں گے۔ ان کے خلاف کیسز ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، القادر ٹرسٹ کا 190 ملین پاؤنڈز والا کیس ہے، اس کے علاوہ 9 مئی کے جو فسادات ہیں اس کا کیس بھی ان کے خلاف ہے۔ تو وہ الیکٹورل سیاست سے تو آؤٹ ہو جائیں گے، اس کے تو مکمل امکانات موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہوں گے؟ تو اس کا دار و مدار ان کے اپنے آپ پر ہوگا۔ دیکھیے، ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جب کیسز چلیں تو کیسز کے دوران انہیں سیف ایگزٹ آفر ہو، یا سزا کے بعد بھی انہیں سیف ایگزٹ آفر ہو سکتی ہے۔ سیف ایگزٹ یعنی جلا وطنی۔ تو اب ڈپینڈ یہ کرے گا کہ وہ جیل قبول کرتے ہیں یا جلا وطنی۔ اگر انہوں نے جلا وطنی قبول کر لی تو جلا وطنی بھی ان کی کسی ایسے ملک ہوگی جہاں سے رہ کر وہ سیاست میں حصہ نہیں لے پائیں گے، یعنی ان پر پابندی ہوگی۔ لیکن اگر انہوں نے جیل ایکسیپٹ کر لی تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ باؤنس بیک کر جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جیل میں رہے تو دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ سارا وقت کے لیے ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ویسے بھی یہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک رہے گی۔ تو ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا ان کی جیل میں موجودگی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اوورسیز جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، وہ بھی ایک دباؤ کی کیفیت پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت کی اپنی کارکردگی کے بھی خصوصاً معاشی کارکردگی کے بھی بہتر ہونے کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ تو ان تمام صورتحال کے تحت ایک دباؤ کی کیفیت پیدا ہوگی، جس کے تحت اس بات کا پورا امکان موجود ہوگا کہ عمران خان صاحب باؤنس بیک کریں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست سے باہر ہوں گے ضرور۔ کیا سیاست سے مکمل طور پر باہر ہوں گے، اس کا دار و مدار ان کے اپنے اوپر ہے، اور اگر انہوں نے جیل برداشت کر لی جلا وطنی کے بجائے تو وہ باؤنس بیک بھی کر پائیں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن رہے ہیں اور دوسری طرف جہانگیر ترین اور علیم خان بھی ایکٹیو ہیں، زرداری صاحب بھی ساؤتھ پنجاب میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں کیا خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ قائم رہ سکے گا؟ دیکھیے، اس بات کا جواب کہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، بڑا ہے، کم ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ فیکٹرز پر غور کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کے خلاف جاتی ہے تو وہ پارٹی عوام کی نظر میں وکٹم بن جاتی ہے، اور اس پارٹی کا ووٹ بینک بڑھتا ہے، کیونکہ عوام کو ایک سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو عوام کی ہمدردی عام طور پہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، انڈر ڈاگ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ فیکٹر عمران خان صاحب کے فیور میں کام کرے گا۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈے ہیں وہ جاری رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پارٹی کے اندر ڈویژنس کریٹ کرتی ہے، الیکٹیبلس کو پارٹی سے موو کر دیتی ہے، تو یہ فیکٹر عمران خان صاحب کے خلاف کام کرے گا۔ تیسرا، اس پرٹیکولر کیس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ 9 مئی کے فسادات سے پہلے ایک تعداد ہوگی جو عمران خان صاحب کی سپورٹر رہی ہوگی، لیکن ان فسادات کے بعد وہ تعداد جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دے گی۔ اب وہ کتنی بڑی تعداد ہے اس بارے میں تو ظاہر کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن بہرحال وہ ایک تعداد ہے۔ تو یہ 3 فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمن کریں گے کہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک کم ہوا ہے، بڑھا ہے یا انٹیکٹ ہے۔ اچھا، اب ہم اس صورتحال کو تاریخ کے تناظر میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، 1986 میں جب بے نظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے وطن لوٹی تھیں تو لاہور میں ان کا عظیم الشان استقبال ہوا تھا، اور وہ استقبال کی نوعیت ایسی تھی کہ کسی نے ان دنوں لکھا تھا کہ اٹ لکس ایز اف سیزر از اینٹرنگ روم، یعنی اس فاتحانہ انداز سے وہ ملک میں واپس آئی تھیں، اور ان کی ہیوج فالوئنگ تھی۔ اس وقت عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس سے کہیں زیادہ پاپولیرٹی ان کی تھی، اور اس وقت پورے ملک میں ایک ہی نعرہ جگہ جگہ گونجتا تھا، دیواروں پر لکھا ہوتا تھا، لوگ وہ نعرہ بہت زور و شور سے مارتے تھے کہ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ، ضیاء جاؤ۔ تو ایسی صورتحال میں 1988 کے الیکشنز ہوئے تھے،
لیکن ایک طرف جہاں بے نظیر بھٹو کی پبلک سپورٹ بڑھ رہی تھی، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈے بھی جاری تھے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک 18 پارٹی الائنس بنایا تھا، اسلامی جمہوری اتحاد، جس کے سربراہی نواز شریف صاحب کے پاس تھی. اسی طرح کراچی میں MQM کو بہت سپورٹ کیا گیا تھا تاکہ کراچی جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ میں نہ جا سکے. تو اب اس صورتحال کا، ان دو عوامل کا بے نظیر بھٹو کے ووٹ بینک پر کیا اثر پڑا تھا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے 1988 کی جو قومی اسمبلی تھی اس میں نشستوں کی تعداد 207 تھی، یعنی 104 پر سمپل میجورٹی حاصل ہوتی تھی. تو بے نظیر بھٹو کو ان الیکشنز میں 94 سیٹیں یعنی 94 سیٹس حاصل ہوئی تھیں، جو کہ سمپل میجورٹی سے 10 سیٹیں کم تھیں. تو جہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ پبلک سپورٹ کی بنیاد پر میجورٹی پارٹی بن کر ابھری تھی، یعنی ان کی جماعت، وہاں ہی اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے وہ سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں کر پائی تھی. تو اس کے برعکس IJI نے، اسلامی جمہوری اتحاد نے 59 سیٹیں حاصل کر لی تھی. بے نظیر بھٹو کو پاپولر ووٹ جو حاصل ہوا تھا وہ 75 لاکھ تھا، جبکہ نواز شریف صاحب کی IJI کو 60 لاکھ ووٹ حاصل ہو گیا تھا. تو جہاں ایک طرف پبلک سپورٹ نے ان کو 18 جماعتوں کے خلاف بھی کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، وہیں دوسری طرف وہ سمپل میجورٹی حاصل نہیں کر پائی تھی. حالانکہ ان کی پبلک سپورٹ بہت میسو تھی، اتنی میسو تھی کہ ان دنوں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 2/3 میجورٹی حاصل کر لیں گی. تو عمران خان صاحب کو بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یا پبلک سپورٹ زیادہ کامیاب ہوتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ساری صورتحال جو ہے اس کی کا دار و مدار عمران خان صاحب پر خود بھی ہوگا. اگر انہیں جیل برداشت کر لی تو شاید ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے یا بڑھ جائے، لیکن اگر وہ جلا وطن ہو گئے تو شاید عمران خان صاحب کی پارٹی ختم ہو جائے گی. تو براسر صاحب ایسے میں خان صاحب کی شکست کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیے آپ اس بات کو جانتی ہوں گی کہ میں عمران خان صاحب کے اسٹائل آف پالیٹکس سے کبھی بھی متفق نہیں رہا. میرا خیال یہی ہے کہ وہ 1 پارٹی رول بلکہ 1 مین رول لانا چاہتے تھے، شخصی حکمرانی لانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ فوج کی مدد سے تمام جمہوری اداروں کو، یعنی کہ نیب کو، الیکشن کمیشن کو، پولیس کو اور حتیٰ کہ عدلیہ کو بھی حکومت کے زیر اثر لایا جائے. تو ظاہر ہے ایسا رول کوئی جمہوری رول کسی بھی طور پر قرار نہیں دیا جا سکتا. ان کی اسپیچز گواہ ہیں کہ وہ سعودی ماڈل کا حوالہ دیتے تھے، وہ ایران کی مثالیں دیتے تھے، وہ چائنیز ماڈل کی بات کرتے تھے اور وہ اردوغان ماڈل کو اسپائر کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کا 4 سالہ دور حکومت بھی اس بات کا محض ہے کہ وہ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی میں یقین نہیں رکھتے تھے. ان کے دور میں اپوزیشن کے رہنما جو تھے وہ جیلوں میں بند تھے اور لمبی جیلیں کاٹی ہیں انہوں نے، سال 2 سال 2.5 سال کی جیلیں کاٹی ہیں. اس کے علاوہ میڈیا کو بھی بولنے کی بہت آزادی نہیں تھی اور وہ ایک اسی قسم کے رول کو وہ طول بھی دینا چاہتے تھے. بس صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ فوج کی مدد سے 2/3 میجورٹی حاصل کر کے پریزیڈینشیل رول لاتے ہیں، اور وہ پریزیڈینشیل رول نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک آٹوکریٹک رول ہوتا جس میں وہ اس رول کو طوالت دیتے جاتے اور اس وقت تک بیٹھے رہتے تھے کہ جب تک وہ چاہیں، یعنی جب تک ان کے لیے ممکن ہو. تو جہاں میں ایک طرف عمران خان صاحب کے اس اسٹائل آف گورننس کا ناقد رہا ہوں، وہاں ہی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر عمران خان صاحب کا گر جانا، یعنی اس وقت سیاسی منظرنامے سے غائب ہو جانا، غائب کر دیا جانا بھی جمہوریت کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہوگی. ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ جو پہلے ہی بہت پاورفل ہے اس کے رول کو مزید تقویت ملے گی امور سلطنت میں. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت PDM کا تو عمل دخل بالکل کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ در پردہ طاقتیں ہی ہیں جو کہ اس وقت ملک پر حکمرانی کر رہی ہیں. تو عمران خان صاحب کا ایسے میں باہر ہو جانا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں اور اس الیکشنز کے نتیجے میں جو حکومت آئے وہ ظاہر ہے کہ عوامی امنگوں کے بنیاد پر ایک حکومت ہوگی، اور اقتدار کو منتقل ایک ایسی حکومت
کو کیا جائے کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی ہو اور جو عوامی امنگوں کی آئینہ دار ہو. ملک کی بقا اسی میں ہے, جمہوریت کی بقا اسی میں ہے, پوری قوم کی عوام کی بقا اسی میں ہے. بہت شکریہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید آصف علی صاحب اپنی رائے اور تجزیے کے ساتھ ہمارے ساتھ ویڈیو میں موجود تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں, اور اگر اسی قسم کی مزید ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.